لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا قبول دے اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند نذرانِ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی آج تاریخ ہے. اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آدمی جس خطۂ زمین پر آباد ہوتا ہے وہاں کے ماحولیات کے اثر اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. یعنی انسان جیسے معاشرے میں رہتا ہے، جیسی سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کے دوست احباب اور اس گاؤں میں رہنے والوں کے رہن سہن، انداز و اطوار سے اس انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جس سرزمین پر پیدا ہوئے اسے شہر کوفہ کہا جاتا ہے. عام طور پر کوفہ کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام زید شہید رحمۃ اللہ علیہ ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایک بھیانک تصور آ جاتا ہے. لیکن یقیناً اہل بیت اطہار علیہم الرضوان پر جنہوں نے ظلم کیا وہ رافضی لوگ تھے اور انہوں نے ہی ان کو بلایا اور ان پر ظلم بھی کیا. لیکن جس طریقے سے مدینہ طیبہ میں منافقین رہتے تھے، مگر منافقین کے مدینے میں رہنے کے باوجود مدینے کی عظمت و شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح یہ رافضی دشمنان اہل بیت اگرچہ کوفہ میں رہتے اور انہوں نے بڑی زیادتی اور بڑا ظلم کیا اہل بیت اطہار علیہ الرضوان پر، مگر اس کی وجہ سے شہر کوفہ کی علمی اور روحانی شان پر فرق نہیں پڑتا. یہ بات بتانا آج اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحاح ستہ کے بیشتر راوی کوفہ کے رہنے والے محدثین ہیں. اگر شہر کوفہ کو تانا دے کر کے اس کی ساری آبادی کو ظالم ٹھہرا دیا جائے تو صحاح ستہ نہ رہ جاتے. اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس دور میں، جس جگہ پر، جس شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ نے آنکھ کھولی وہ کیسا بھرپور علمی شہر اور علمی ماحول تھا.
باضابطہ شہر کوفہ کی آبادی کے حوالے سے کہ اسے کس نے آباد کیا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ ہجری سن 17 میں، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 6 سال بعد ہجری سن 17 میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فاتح ایران ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مدائن سے کوفہ منتقل ہوئی. انہوں نے قادسیہ میں جنگ لڑی، مدائن میں جنگ لڑی، جلولہ میں جنگ لڑی، اور ان سارے علاقوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. اور اس کے بعد مدائن میں بھی جو علاقہ فتح ہوا وہیں پر رہتے تھے. وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، صحابہ کرام کو اور ان کے ساتھیوں کو مدائن کی آب و ہوا راس نہ آئی. آب و ہوا کی وجہ سے صحابہ کرام کے رنگ بدلنے لگے اور جسم ماحولیاتی آلودگی اور مکھیوں کی کثرت کی وجہ سے کمزور ہو گئے. ماحول کا ایک اثر رہتا ہے انسانی جسم پر، آب و ہوا کا، وہاں کی بود و باش کا، اور مکھیاں بھی بہت زیادہ تھیں تو وہ ان کے جسموں پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ چہرے کے رنگ بدلنے لگے، جسم کمزور پڑنے لگے. تو فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں خط لکھا، حضور یہاں ہمارے لیے رہنا مشکل ہے، آپ اجازت دیں تو کوئی اور شہر بسایا جائے اور کوئی شہر آباد کیا جائے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ سمجھ کر کے لکھا کہ عربوں کو وہی جگہ راس آتی ہے جو ان کے اونٹوں کے لیے بہتر ہوتی ہے، تو اس لیے تم جو جگہ تمہارے لیے بہتر اس کو پسند کر کے اس کو آباد کرو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت حذیفہ کو اور حضرت سلمان بن زیاد کو مسلمانوں کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کا حکم دیا. اب یہ دونوں صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس علاقے میں گزرے جس کو آج بعد میں کوفہ کہا گیا، تو وہاں کی سرخ ریت میں سنگریزوں پر مشتمل زمین تھی، تو ان کو بھاگے کہ اچھی جگہ ہے. اور پھر ان دو صحابہ کرام نے، حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان نے، اس جگہ کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو اطلاع دی کہ یہ جگہ مسلمانوں کے جانوروں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہے. اس طریقے سے حضرت عمر کی اجازت سے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے حکم سے، حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان کے انتخاب سے شہر کوفہ کو مسلمانوں کے لیے رہنے کا ٹھکانہ پسند کیا گیا. یہ ایک اس کا تاریخی حصہ ہے. اب یہ شہر جب بسایا گیا تو پتہ وہاں کتنے صحابہ کرام آ کے آباد ہوئے؟ وہاں 1500 صحابہ کرام آ کے آباد ہوئے. جب یہ شہر کی بنیاد رکھی 1500 سال. حالانکہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں میرا ایک صحابی بھی دفن ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا تو اس علاقے والوں کے لیے نور بن کے اٹھے گا، ان کا قائد اور رہنما بن کے اٹھے گا. تو شہر کوفہ میں تو 1500 صحابہ کرام تشریف لائے، اور پھر 1500 صحابہ کرام میں 70 بدری صحابہ ہیں. کہو نا سبحان اللہ. بدری صحابہ جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا. ایسے 70 صحابہ، بدری صحابہ سے کبھی کوئی ایسی بات بھی سنتے نہ، کوئی صحابی جو ان کو ناراض لگتی، سرکار کو کہتے فلاں یہ بات کر رہے ہیں، سرکار نے کہا خاموش ہو جاؤ، وہ بدری صحابی ہیں، ان کے بارے میں لب کشائی مت کرو. تو ایسے 70 کوفہ میں آئے ہیں. اللہ. اور پھر جو صحابہ کرام
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے ہمارے نبی سے بیعت کی تھی، بیعت رضوان والے، جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محبوب یہ تمہارے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ انما یبایعونک یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ لکھا گیا نزہۃ القاری میں کہ ان اصحاب بیعت رضوان میں سے 700 کوفہ میں آباد ہوئے، بدری 70 اور 700 بیعت رضوان والے، اور ان کے علاوہ دیگر انصار و مہاجرین مل کر 1500 صحابہ کرام نے شہر کوفہ کو آباد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں کہ یہ شہر حضرت مولا علی کو کتنا پسند تھا، باقی 3 خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں نے اپنی راجدھانی اور دارالخلافت مدینہ طیبہ کو رکھا، مگر حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی راجدھانی اپنے دور خلافت میں شہر کوفہ کو بنایا، اور حضرت مولا علی نے اس شہر کا نام کیا رکھا؟ مولا علی نے شہر کوفہ کا نام کنز الایمان رکھا، جمجمۃ الاسلام رکھا، اسلام کی کھوپڑی، اسلام کی اصل، رمح اللہ، اسلام کا نیزہ، اللہ کا نیزہ، اور سیف اللہ، یہ شہر کے القاب حضرت مولا علی نے عطا فرمائے۔ اور حضرت عمر نے کیا لقب دیے؟ حضرت عمر نے اس شہر کو راس الاسلام کہا، اسلام کا سر، راس العرب کہا، جمجمۃ العرب کہا، رمح اللہ کہا، کنز الایمان کہا، اور سلمان فارسی نے اس شہر کو قبۃ الاسلام کہا، اہل الاسلام کہا۔ تو یہ اس شہر کی یہ ساری فضیلتیں جو کتابوں میں آئی ہیں، اس کو بیان کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں کوفہ کے حوالے سے شاید یہ روایت آپ پہلی بار سن رہے ہیں، آپ کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے مگر یہ پہلی بار سن رہے ہیں۔ اب جو کوفہ کے حوالے سے ایک تصور ہے نا ذہن میں کہ کوفی لا یوفی، کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے، ظالم ہوتے ہیں، اہل بیت پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں یقیناً جو ظالم ہیں وہ بدبخت ظالم ہی ہیں، ان کی کوئی حمایت نہیں کرتا، مگر ان کی وجہ سے سارے شہر کوفہ کو ہی اس طرح سے ظلم کی زد میں گر لیا جائے، تو مولا علی کو کیا کہو گے جنہوں نے اس شہر کو کنز الایمان کہا، جمجمۃ العرب کہا، رمح اللہ کہا؟ سلمان فارسی کو کیا کہو گے جنہوں نے اس کو قبۃ الاسلام کہا؟ حضرت عمر کو کیا کہو گے جنہوں نے اس شہر کو راس الاسلام، راس العرب کہا؟ اس لیے ایک تو ہسٹری بھی کلیئر ہونی چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کوفی محدث کا ذکر آ جائے تو بندہ کا مزاجی پہلے سے بنا ہوا ہو کوفہ کے حوالے سے، یہ کوفہ کے محدث سے نہیں، میں ان کو نہیں مانتا، چونکہ کوفہ کے حوالے سے ایک ذہن بنا ہوا ہوگا، تو یاد رکھنا یہ ذہن بن جاتے ہیں مدتوں تک سنتے سنتے، مگر اگر اس ذہن پر رہا جائے تو سیاسی طاقت کا نام سنا ہوگا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد شریف، نسائی، ابن ماجہ۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین یہ 6 کتابیں، اگر کوفہ کے محدثین کو نکالا جائے تو یہ 6 کتابیں ختم ہو جائیں، اتنے کوفہ کے محدثین ان کے نام ہیں اس کتاب کے اندر۔ اور اس شہر میں تو ایک وجہ تو میری بیان کرنے کی یہ کہ کلیئر ہونا چاہیے معاملہ اور تاریخ بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہمارے ساتھ۔ دوسری چیز کہ ماحولیات کا جو اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، تو جس ماحول میں امام اعظم پیدا ہوا، آخر امام اعظم بھی تو کوفی ہے جی،
امام اعظم بھی کوفہ میں پیدا ہوئے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس شہر کوفہ کی مولا علی نے، سلمان فارسی نے، حضرت عمر نے، سعد بن ابی وقاص نے، حضرت حذیفہ نے، حضرت سلمان بن زیاد نے، اور 70 بدری صحابہ نے، اور 700 اصحاب بیعت رضوان نے، اور 1500 صحابہ نے مل کر جس کو آباد کیا، اس شہر کے علم کی شان کیا ہے، اس شہر کی روحانی فضاؤں کی شان کیا ہے. تو میں آپ کو بس وہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں آج کی اس محفل میں، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، توجہ ہے آپ لوگوں کی جی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفے کا قاضی مانے چیف جسٹس، سارے فیصلے اس کے حکم سے ہوتے، کوفے کا قاضی اور بیت المال یعنی مسلم کے خزانے کا ذمہ دار حضرت عمر نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو بنایا، جو 6 نمبر پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے سے آتے. جب کلمہ پڑھنا ہی ہتھیلی پر سر رکھنے کے برابر، اس وقت یہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان. سابقون الاولون، پہلے پہل کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف بھاگ کے آنے والے. یہ حضرت عمر کہتے ہیں کوفہ والو، ابن مسعود وہ ہے کہ جس کی مجھے خود مدینے میں ضرورت ہے، لیکن میں اپنے آپ پر ایثار کرتے ہوئے ابن مسعود تمہیں دے رہا ہوں. اور ابن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں ایڈوانس سرکار نے فرمایا تھا، رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد وسخط لامتی ما سخط لہا ابن ام عبد. سرکار نے فرمایا میری امت، میں زمین کے اوپر رہوں یا دنیا سے وصال کر جاؤں، میں تمہیں یہ بات بتا کے جا رہا ہوں، ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کرے گا میں اسے پسند کر رہا ہوں، اور ابن مسعود میری امت کے لیے جو چیز ناپسند کرے میں بتا کے جا رہا ہوں کہ مجھے بھی وہ چیز پسند نہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود، سرکار نے فرمایا انت غلام معلم، ابن مسعود تو قیامت تک آنے والی میری امت کا استاد ہے. اور سرکار نے جو ان کو علم دیا، اس علم کی بنیاد پر ابن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم والذی لا الہ غیرہ، ابن مسعود کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کی ہر آیت کہاں اتری، پہاڑوں پر اتری یا زمین پر اتری، کس کے بارے میں اتری، کب اتری، پورے قرآن کی ہر آیت کا علم ابن مسعود کہتے ہیں میرے سینے میں موجود ہے. اس سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت کس کے بارے میں، یہ آیت کب اتری، کون سی سفر میں اتری، کون سی اقامت میں اتری، کون سی پہاڑ پر اتری، کون سی زمین پر اتری. وہ ابن مسعود، حضرت عمر کہتے ہیں اے ابن مسعود میں تجھے کوفہ کا قاضی بنا رہا ہوں. ایسا علم والا صحابی رسول کوفہ کی سرزمین پر جلوہ گر ہوا. اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں ہے بلکہ کوفہ کی سرزمین پر ابن مسعود کو حضرت عمر نے اپنے دور میں بھیجا. ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ دھیان سے سنو، اپنے دور میں بھیجا. اور پھر حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، دونوں خلفاء کے دور گزر گئے اور ابن مسعود کوفہ میں. کتنا لمبا زمانہ، صحابی رسول کی تو 1 منٹ کسی گاؤں کو مل جائے، شہر کو مل جائے تو عظمتوں کی معراج ہو جائے. اتنا لمبا عرصہ اور اتنے علم والے صحابی یہاں رہے. آگے حضرت مولا علی کا دور آیا تو مولا علی نے کوفہ کو دارالخلافت بنایا. اور مولا علی جب کوفہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ سے باہر نکلے مولا علی کے استقبال کے لیے اپنے 4000 شاگردوں کو لے کر. 4000 شاگرد ابن مسعود صحابی رسول کے مولا علی کی آمد کا ذکر سنا تو 4000 اپنے شاگردوں کو لے کر کوفہ کے باہر استقبال میں تشریف لے گئے. مولا علی نے ابن مسعود کے شاگردوں کو دیکھا
تو خوش ہو کر فرمایا ابن مسعود تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تو نے تو کوفے کے ہر گھر کو دارالعلوم بنا دیا، کوفے کے گلی گلی کو تم نے علم و ہنر سے بھر دیا ہے، ابن مسعود تیری کیا شان ہے۔ یہ ہے شہر کوفہ، یہ کون بیان کرے گا؟ کیا ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کی؟ میں وہ زمانہ میں بہت گنہگار شخص ہوں، مگر میں وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب اس قسم کی باتیں نہیں پیش کی جائیں گی تو قوم میں بدگمانیاں پیدا ہوں کہ بھئی کوفہ تو وفادار نہیں ہے، کوفہ تو اہل بیت پر ظلم کرنے والا ہے، کوفہ والے تو اہل بیت کے غدار ہوتے ہیں۔ اگر یہی بات ذہن میں رہے گی تو کل رافضی شیعہ کر تمہیں کہے گا کہ تمہاری سیاستہ کے اندر کوفہ ہی کے محدثین بنے، تو کیا کیا جائے؟ رد کر دیا جائے گا سیاستہ۔ اس لیے تاریخ کے اس پہلو پر گفتگو کرنا میں تو ضروری سمجھتا ہوں اور اس لیے کر جاتا ہوں۔ اب دیکھو یہاں پر آگے کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو شاباشی دی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شہر کو پھر ابن مسعود نے بھی علم سے دارالعلوم گھر گھر کو بنا دیا۔ پھر مولا علی تشریف لائے تو علم و عرفان کے چشمے کھلنے لگے۔ آپ تو باب ولایت ہیں، فتح باب ولایت کے لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ولیوں کو ولایت دینے والے دروازے پر کھڑا ہی مولا علی کو کیا ہے۔ تو علم و عرفان کا پھر وہ سمندر خود کوفہ میں جلوہ گر ہوا، اور پھر آپ نے بھی کوفہ کو علم و عرفان سے سیراب کیا۔ اب امام شافعی کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ امام شافعی کون ہے؟ جنہوں نے 500 صحابہ کرام کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابہ میں 6 قاضی تھے، وہ اپنے دور کے اعتبار سے اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، باقی کسی قاضی کی نفی نہیں کر رہا، یہ ان کا اپنا قول ذکر کر رہا، جنہوں نے 500 صحابہ کو اپنے دور میں دیکھا کہ صحابہ کرام میں 6 قاضی تھے، اور فرماتے ان میں سے 3 مدینے میں تھے اور 3 کوفے میں تھے۔ مدینے میں کون؟ فرماتے ایک کا نام عمر بن خطاب، دوسرے کا نام ابی بن کعب، تیسرے کا نام حضرت زید۔ یہ 3 قاضی صحابہ کوفہ میں تھے، مدینے میں تھے، اور 3 کوفے میں کون سے قاضی صحابہ تھے؟ پہلا نمبر علی مرتضیٰ، دوسرے ابن مسعود، اور تیسرے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 کوفہ میں تھے قاضی صاحب۔ اب آگے دیکھو امام مسعود کیا فرماتے ہیں، دھیان سے سنو۔ امام مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا تو ان میں 6 کو منبع علم پایا، یعنی انہوں نے جن کو پایا یہ اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا تو ان میں 6 کو علم کا مرکز پایا، اور وہ کون کون؟ فرماتے عمر، علی، ابن مسعود، زید، ابو الدرداء، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 امام مسعود فرماتے ہیں۔ امام مسعود یہ امام اعظم کے اساتذہ میں سے کہتے ہیں کہ 6 صحابہ کو علم کا مرکز پایا۔ آگے ان کا فیصلہ دیکھو، اس کے بعد دیکھا تو ان 6 کا علم 2 میں جمع ہو گیا، عمر، علی، ابن مسعود، زید، ابو الدرداء، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 6 کو صحابہ کرام کے علم کا مرکز پایا، اور پھر ان 6 کا علم 2 میں جمع پایا۔ وہ 2 کون سے؟ وہ علی مرتضیٰ اور ابن مسعود۔ ان 2 میں باقی 6 کا علم مجموعی طور پر دیکھا، اور آگے لکھتے ہیں
پھر علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا علم مدینے سے بادل بن کے اٹھا اور کوفے کی وادیوں پر یوں برسا کہ گلی گلی میں علم کے آفتاب و ماہتاب نظر آ گئے۔ یہ ہے، اور اسی دور میں امام اعظم کی ولادت کوفے میں ہوئی۔ یہ ہے رب، یہ ہے وہ معاملہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ پھر اس شہر کوفہ میں پیدا ہوئے اور آپ 40 سال تک پڑھتے رہے۔ امام اعظم 40 سال، ایک مرتبہ تجارت کے لیے بازار کی طرف جا رہے تھے تو امام شامی نے دیکھا، دیکھ کر بلایا، فرزند کیا کر رہے ہو؟ کہا کاروبار کر رہا ہوں۔ کہا علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ میں تمہاری پیشانی پر رشد و ہدایت کے چمکتے ستارے دیکھ رہا ہوں۔ امام اعظم فرماتے اس کے بعد میں مائل ہو گئے علم دین کی طرف۔ امام اعظم فرماتے پھر میں نے پڑھا اور پڑھ کر گوشہ نشین ہو گیا، جی پڑھا بس اس پر عمل کروں، اللہ اللہ کروں، کسی سے مجھے کیا واسطہ۔ امام اعظم کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے کہا ابو حنیفہ تجھے گوشہ نشینی نہیں اختیار کرنی، تجھے میرا دین زندہ کرنا ہے۔ امام اعظم فرماتے پھر میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور امام اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے کام کیا، پھر کچھ میرا ارادہ ہوا کہ اب کچھ اور بھی زیادہ تجارت کی طرف توجہ دوں۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار کے مزار سے میں مٹی ہٹا رہا ہوں، اور سرکار کے مزار سے مٹی کیا ہٹائی؟ میں نے جسم رسول کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے امام محمد ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور یہ خواب دیکھا گیا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ ابن سیرین بھی وہ امام ہیں کہ جنہیں تعبیر رؤیا یعنی خواب کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں آ کر دیا۔ چونکہ قرآن میں جن نبیوں کا ذکر ہے ان میں خواب کی تعبیر کا علم خاص حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو بتاتے تھے نا جیل میں بھی، جیل میں تھے تو بتاتے تھے لوگوں کو کہ لوگ آتے تھے ان کے پاس پوچھنے، پھر لوگوں نے کہا کہ یہ 10 سالی کا مسئلہ ہے، عزیز مصر نے خواب دیکھا ایسا 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 معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا یار اس خواب کی تعبیر بتاؤ، تو سب نے کہا کہ یار یہ تو پریشان خواب، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، بس یہ تو آ جاتے ایسے۔ تو جیل کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کو یاد آیا کہ جیل میں ہمارا جو ساتھی ہے وہ تعبیر کمپلیٹ بتا ہوا ہے، کافی بلاؤ ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، یوں آپ نے تعبیر بیان کی۔ تو حضرت امام ابن سیرین سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم تعبیر کا اتنا علم کیسے آ گیا؟ کہا میں خواب میں سویا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یوسف علیہ السلام نے کہا منہ کھولو، میں نے خواب ہی میں منہ کھولا، انہوں نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا، اٹھا تو علم تعبیر کا امام بن چکا تھا۔ ان کے پاس امام اعظم کا خواب پوچھا گیا کہ آپ تعبیر بتائیں، کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے بتایا تعبیر یہ ہے کہ تو نے حضور کے جسم کو سینے سے لگا لیا، اس کا مطلب ہے کہ تو حضور کے دین کی بڑی خدمت کرے گا، تو حضور کے دین کا پیغام دنیا میں پھیلائے گا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اساتذہ کے پاس جا جا کر علم دین حاصل کیا، اور 40 سال کی عمر میں آپ اپنے استاد شیخ حماد بن ابی سلیمان ان کی مسند پر ان کے بیٹھانے سے بیٹھے، اور اس کے بعد آپ نے پھر وہ مجلس فقہ قائم کی 40 اپنے شاگردوں کی، کہ جن لوگوں نے مل کر کے روزانہ رات دن اسی پر ڈسکس ہوتی کہ یہ مسئلہ پیش آئے تو کیا جواب، یہ مسئلہ ابھی مسئلہ آیا نہیں ہے، ابھی بھی کئی مسئلے ایسے ہیں جو آئے نہیں آئیں گے، مگر ابو حنیفہ اس کے جواب دے کے گئے رضی اللہ۔ تو ساتھیوں یہ کوفہ شہر کی ایک علمی روحانی پر نور فضا تھی جہاں پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہے۔ اور میں نے جمعہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ 40 فقہا
جو مل کر کے رات، ان کا کوئی کاروبار نہیں، کوئی پیشہ نہیں، ان کو بس صبح شام کام ہی کرنا ہے. کیا قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اور کون سا مسئلہ کہاں سے نکلنا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو رات میں ایک ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھتے تھے. یعنی اتنی گہری نظر تھی جن کی قرآن پر. آزاد تھا اپنے فن کی، کیا کہا جائے ان کو، ہمارے پاس لفظ نہیں کہ ان کی شان ان کن لفظوں سے بیان ہے. اب انہوں نے کام کیا، اور ان سالوں کا جتنے سال تک کام ہوتا رہا، سب کا خرچ امام اعظم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. امام ابو یوسف جیسا امام بھی اس امت کو ملا ہے. ابو حنیفہ کی تجارت کر سکتا. امام ابو یوسف خود کہتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میری والدہ بیوہ تھی اور میں ان کا بیٹا تھا، کمانے والا کوئی نہیں تھا. تو میری ماں روزانہ مجھے دھوبی گھاٹ پر لے جاتی کپڑے دھلنے کے لیے، کہ یہاں بیٹھ کے دھوبی کے پاس بیٹھ کے کپڑے دھلنا سیکھو تاکہ کچھ کماؤ تو گزارو. اب امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں جب بھی میری والدہ چھوڑنے جاتی تو راستے میں امام اعظم کی درسگاہ پڑھتی تھی، جن کی باتیں سنتے سنتے ہمیں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، تو ان کی محفلیں کیسی ہوتی ہوئی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے چھوڑ کے جاتی تو میں واپس آ کر امام اعظم کی درسگاہ میں بیٹھ جاتا. شام کو گھر جاتا، ماں پوچھتی کتنا کما کے لائے، ماں میں نے کام ہی کہاں کیا ہے، میں تو ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹھا تھا. کئی دن گزرے ہوں تو ایک دن ان کی ماں آ گئی امام اعظم کی درسگاہ میں اور کہا کہ تم تو بڑے مالدار ہو، تمہیں کیا حاجت ہے پیسوں کی، ہم غریب ہیں، بیوہ ہوں، میرا ایک بچہ ہے، تو تم اس کو بھی کام نہیں کرنے دیتے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا. حتیٰ کہ انہوں نے کچھ سخت لفظ بھی استعمال کی امام اعظم کے بارے میں. تو پھر بول کے جب وہ چلی گئی، وہ بول رہی تھی، اس وقت امام اعظم نے فرمایا تھا کہ مائی میں تیرے بیٹے کو وہ علم سکھا رہا ہوں کہ زمانہ آئے گا کہ تیرا بیٹا روغن پستہ کا فالودہ پیے گا. اب یہ روغن پستہ کا فالودہ اس دور میں امیر المومنین بھی کبھی کبھی پیتا تھا، اتنا کم یاب نایاب ہوتا تھا. اب جن کی گزارے رات صبح شام کھانے کے لالے پڑ رہے ہو، ان کو اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہو. ان کی والدہ نے کہا کہ ابو حنیفہ تم سٹیا گئے. سٹیا گئے یعنی بڑی عمر ہو جاتی ہے، آدمی تو ایسی باتیں بول دیتا ہے. تو ان کی والدہ نے یوں کہا امام اعظم کو تم سٹیا گئے. مگر امام اعظم امام اعظم تھے. اللہ. پھر آیا امام اعظم نے، پھر اس کے بعد درسگاہ ختم ہوئی تو سنا ابو یوسف سے پوچھا کہ تمہارا مہینے کا خرچ کتنا ہوتا ہے؟ کہا حضور اتنا خرچ ہوتا ہے ہمارا. کہا ہر مہینہ آنے سے پہلے مجھ سے مہینے کا خرچ لے جایا اور کہیں نہیں جانا، تم نے میری درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھنا. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک دن دیا، 2 دن دیا، 1 مہینہ دیا، 2 مہینہ، 19 سال تک دیا. یہ ہے امام اعظم. کاش ہماری دولت بھی اس طرح علم کے فروغ میں کام آ جائے، اور کوئی ہمارے پیسوں سے عالم دین اور حافظ قرآن بن جائے، کوئی کتاب چھپ جائے، کوئی دین کا کام ہو جائے. یہ ہے امام اعظم کی سیرت کا باب. آپ نے یوں علم دین کو فروغ دیا. اور امام اعظم کے بعد جب امام ابو یوسف خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں قاضی القضات چیف جسٹس بنائے گئے، ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو دربان 2 جام لے کر آیا. خلیفہ نے ہاتھ میں لیا اور امام ابو یوسف کو دیا. کہا حضور آپ کا بادشاہ سلامت یہ کیا ہے؟ یہ روغن پستہ کا فالودہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا سچ فرمایا تھا میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ ایک دن آئے گا کہ تو روغن پستہ کا فالودہ پیے گا. تو ہارون رشید نے کہا خدا کی قسم لوگوں کو سر کی آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا تھا جو ابو حنیفہ دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ ہے امام اعظم. آپ بہت بڑے تاجر بھی، آپ نے تجارت بھی، اور آپ نے تجارت کے ذریعے علم دین کو بتایا. ایک سلطنت جو کام نہ کر سکی وہ کام امام اعظم ابو حنیفہ نے خود کیا.
ورنہ یہ کام کہ فقہی بورڈ بٹھایا جائے، علماء کو بٹھایا جائے. ایک فتاوی عالمگیری کے لیے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 500 علماء کو بٹھایا، اور ان کی اتنی خدمت کی جاتی تھی کہ قلم میں سیاہی بھرنے کے لیے بھی خادم موجود تھی. ان علماء کو قلم میں ان سیاہی بھرنے کی بھی مطلب تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی. ایسے 500 علماء مقرر کے تب فتاوی عالمگیری لکھی گئی. ابو حنیفہ کے 40 شاگردوں نے مل کر پوری فقہ مدون کر، اور امام احمد رضا کی عظمتوں کو بھی سلام، جنہوں نے تنہا ہو کر 30 جلد فتاوی رضیہ شریف میں، فتاوی عالمگیری سے کئی گنا زیادہ. تو یہ ہیں، سرکار نے فرمایا تھا کہ علماء کے قلم کی سیاہی قیامت کے دن شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے. اللہ ان کو اتنا بلند مرتبہ دے. امام اعظم ابو حنیفہ کا دین ہے، الحمدللہ ہم نے سنی اجتماع میں کا اہتمام کیا، کسی روشن بیان کی جائے تو کوفہ کا ایک ماحول بھی علمی اور روحانی تھا، جس علمی اور روحانی ماحول میں امام اعظم ابو حنیفہ کو پروان چڑھایا، اور آپ آگے جا کر امت کے وہ امام بنے کہ آج تک انہیں سراج الامت کے لفظ تفصیلات کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو مالا معاف کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.